ماشاءاللہ بسم اللہ. نیچے کرو نا سنو. یہاں ٹھیک ہے. یہاں ماشاء اللہ جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبھی حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عدیہ درود و سلام بھیجے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد یہاں تسلسل کے ساتھ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک ایمان پروگرام جاری و ساری ہے. میری آج دوسری نشست ہے. اس سے پہلی نشست میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھی. بات آگے بڑھانے سے پہلے 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوا، ختم ہو گیا. یہ ہر سال اس کے نام پر محافل کا انعقاد کرنا، ہر سال اس کا تذکرہ کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو داستان کربلا بیان کی جاتی ہے یہ ہم تک پہنچی کیسے؟ جتنے امام عالی مقام کے ساتھ ساتھی گئے تھے وہ تو سارے شہید ہو گئے. تو یہ اتنی ڈیٹیل اور تفصیلات، ایک ایک منزل کی گفتگو، یہ ہم تک پہنچی کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ واقعات کربلا میں بہت ساری ایسی باتیں جو مورخین کی، واعظین کی من گھڑت ہیں، اپنے پاس سے بہت چیزیں گھڑ کر لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ان کو داستان کربلا کے اندر، واقعات کربلا کے اندر ان کو شامل کیا گیا. یہ 2 باتیں آج کی نشست میں انشاءاللہ انہی 2 باتوں کے بارے میں گزارشات پیش کروں گا. پہلی بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر بے شمار ایسے اندوہناک واقعات ہوئے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے. بے شمار تاریخ کے اندر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں. وہ سارے واقعات یا تو تاریخ کے اندر بھی ان کو گنجائش نہیں ملی، ان کا کوئی ذکر و اذکار نہیں ہوا، اور اگر تاریخ کے اندر ان کو قلم بند کیا گیا تو وہ محض تاریخ کے اوراق کے اندر بند ہو کر رہ گیا. اس کا کبھی کہیں تذکرہ نہیں ہوتا، کہیں ذکر نہیں ہوتا. پھر امام عالی مقام کا ذکر
یہ بھی ایک تاریخ کا واقعہ ہے۔ تو بار بار 1400 برس گزر چکے ہیں۔ ہم جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہماری کوئی ایسی مسجد نہیں کہ جہاں محفل کا انعقاد نہیں ہوتا، کوئی دارالعلوم ایسا نہیں ہے کہ جہاں محفل کا انعقاد نہیں ہوتا، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے۔ ہم امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک لگاتار محفل کا انعقاد ہوتا ہے۔ آخر اس کی اہمیت کیا ہے؟ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تاریخ کے واقعات ہیں ان میں اور واقعہ کربلا میں 2 طرح سے فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اس واقعے کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور اس واقعے میں جو ظالم ہیں وہ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے۔ اس واقعے کے اندر ملوث ظلم کرنے والے وہ لوگ تھے جو کلمہ گو تھے، جن کو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا۔ تو اس کی نوعیت کم ملتی ہے۔ اور سب سے بڑا فرق یہ ہے، تاریخ کے اندر جتنے ایسے واقعات موجود ہیں، جو لوگ جن پر ظلم ہوا، جن پر زیادتی کی گئی، جو اس ظلم و ستم کا شکار ہوئے، وہ اس ظلم ستم کا شکار ہونے سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ اچانک ان کے لیے کوئی رائے فرار نہیں تھی، اچانک اس کے اندر ایسے پھنس گئے کہ وہ جان بچا نہ سکے، لہذا وہ ظلم کی چکی میں پس گئے اور ظلم کا شکار ہو گئے۔ اگر کسی آدمی کو یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ میں اگر کل فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ وہاں جائے گا؟ یقیناً نہیں جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ جتنے تاریخ کے واقعات ہیں وہ سارے اضطراری ہیں، ان کے اندر ان لوگوں کا اختیار نہیں تھا، وہ پھنس گئے، ان پر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، ان کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی۔ امام عالی مقام کے جو واقعات ہیں یہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ امام عالی مقام کو پہلے سے پتا تھا کہ کیا ہونا ہے، اور صرف سفر کربلا کے وقت سے نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے یہ بات شہرت پذیر ہو چکی تھی کہ امام عالی مقام کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلشن فاطمہ میں ایک اور پھول کھلا ہے۔ حضور فرخاں اور شاداں اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور یہ فرمایا کہ میرا بیٹا لاؤ۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی جھولی میں دیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ اس کو جنم گھٹی دی ہے کسی نے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں کون ہے جو جنم گھٹی دے؟ آپ نے جنم گھٹی کی جگہ سب سے پہلے اپنی زبان مبارک امام عالی مقام میں منہ میں ڈالی اور زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹے آج چوس لے سیر ہو کر، تاکہ تجھے میدان کربلا کی پیاس نہ ستائے۔ اپنے لعاب دہن سے جنم گھٹی دی اور پھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تو نے یہ بیٹا دیا ہے، میرے گلشن میں ایک اور پھول کھلا ہے، مولا تعالیٰ تو نے مجھے حسین دیا، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، مولا میرے حسین کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس وقت اس طرح کی دعا تو حضور نے نہ پہلے کسی کے لیے کی نہ بعد میں کسی کے لیے کی، اور نہ عام حالات میں لوگ دعا کرتے ہیں۔
دعا تو یہ کی جاتی ہے کہ مولا تعالیٰ تو نے یہ بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، اس کو لمبی عمر عطا کر، اس کو نیک اور صالح بنا، مولا تعالیٰ اس کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ دعائیں تو یہ کی جاتی ہیں۔ امام عالی مقام پیدا ہوتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے مولا میرے حسین کو صبر بھی دینا، اور جب صبر کی منزلوں پر پورا اترے تو پھر اس کو اجر بھی دینا۔ اب یہ دعا کب کی جاتی ہے؟ جب کسی کو ایسی مشکل میدان کارزار میں بھیجا جاتا ہے تو دعائیں اس طرح کی، بچہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے سرکار یہ جانتے تھے کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا ہے یہ جب جوان ہوگا میدان کربلا میں جائے گا، اس پر ظلم و ستم ہوگا، تو فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مولا تو صبر عطا کرنا، اور اگر صبر کو مجسم کر کے جسمانی شکل دیا جائے تو وہ حسین بنتا ہے۔ جس ذات پر صبر کی انتہا ہوئی ہے وہ امام عالی مقام کی ذات ہے۔ آپ ذرا غور کریں، بچوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، بھتیجوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، بھائیوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، یہ سارا منظر گزرتا ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں مولا انا رضیت برضائک، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تیرے فیصلے پر تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں انی رضیت باللہ ربن، مولا میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، وب محمد رسولا، اور تیرے محبوب کے رسول ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ تو حضور دعا فرماتے ہیں کہ مولا تو نے بیٹا دیا ہے، اس کو صبر بھی دینا، اور جب صبر کی منزلوں پر پورا اترے تو مولا اس کو اجر بھی دینا۔ اس کا مطلب ہے امام عالی مقام کی ولادت سے پہلے یہ بات سرکار جانتے تھے کہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ پھر حضور نے یہ راز کی بات اپنے تک نہیں رکھی، آپ نے حضرت خاتون جنت کو بتایا، مولا کائنات کو بتایا، صحابہ کرام کو بتایا۔ کوئی فرد اہل مکہ اور مدینہ میں ایسا نہیں تھا صحابہ کرام میں جو یہ نہیں جانتا تھا، جس کو حضور نے نہیں بتایا تھا کہ میرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا۔ امام عالی مقام جب مکے سے چلے تو یہ جانتے تھے کہ ان کی منزل شہادت ہے، شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ فرق ہے کہ عام آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، مصیبت میں پھنستا ہے، اس کا منشا نہیں ہوتا، اس کی مرضی نہیں ہوتی، وہ پھنس جاتا ہے۔ امام عالی مقام تو پہلے سے جانتے تھے یہ ہوگا۔ تو یہ فرق ہے دیگر لوگوں کے مصائب و حالات میں اور امام عالی مقام، دونوں کی حالت اضطراری ہوتی ہے، پھنس جاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنے اختیار کے لیے یہ منظر اختیار کی کہ خدا نے یہ ان کے لیے پسند کیا تھا، پیارے مصطفیٰ نے پسند کیا، اور یہ فیصلہ وادی منا میں ہو چکا تھا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اور یہ بھی منشا الہی ہے، یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ اب اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی نہ باندھتے تو یہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا ہے یا دمبا ذبح ہو رہا ہے؟ اگر پٹی نہ بندھی ہوتی، آنکھیں کھلی ہوتی، چھری چلاتے تو دیکھ رہے ہوتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا جاتا، دمبا نیچے لایا جاتا تو وہ دیکھ رہے ہوتے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ منشا الہی کے تحت اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، اور یہ سبب یہ بنا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک،
اے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے ستفعل تو فٹوفٹ یہ کام کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ یہ کر گزریں۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی۔ جو ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو تربیت سکھانے کی ضرورت نہیں، ان کے بہت سارے کمالات جو علم لدنی کے طور پر اللہ تعالیٰ اسی تربیت کے ساتھ ان کو پیدا کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ابا جان ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جب میرے گلے پر چھری چلائیں، خون نکلے اور شفقت پدری میں جوش آئے تو کہیں اس کام سے آپ رہ نہ جائیں۔ تو فرمایا بیٹے پھر کیا کروں؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسے کریں، آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ میرے گلے پر چھری چلاتے ہوئے آپ کے دستے انور میں لغزش نہ آئے، آپ کی آنکھیں میں دیکھ کر وہ پیار نہ جاگ اٹھے کہ کہیں اس قربانی کے اندر تاخیر ہو جائے۔ دوسری بات یہ عرض کی ایسے کریں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، اس لیے کہ آنے والا کو یہ نہ کہے کہ حضرت اسماعیل نے قربانی تو دی لیکن بے قراری اضطراری کے ساتھ تڑپ رہا تھا، تاکہ میرے ہاتھ اور پاؤں حرکت نہ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، رسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں بھی باندھے، ہاتھ بھی باندھ دیے، اب ان کو لٹایا، چھری چلانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام پھر کہتے ہیں کف یا ابی، اے ابا جان ذرا ٹھہر جائیں۔ فرمایا کہ بیٹے اب کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں آپ ایسے کریں کہ میرے ہاتھ پاؤں کھول دیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمانے لگے کہ آنے والا مورخ یہ نہ لکھے کہ اسماعیل نے مجبور ہو کر اللہ کی راہ میں قربانی دی، میرے حلق پر چھری چلے گی، نہ میرے ہاتھوں میں حرکت پیدا ہوگی نہ میرے پاؤں میں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، اپنی پٹی کیوں نہیں کھولی؟ خود بھی پٹی کھولتے نا کہ بیٹے پھر میں بھی اس قربانی کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ دنیا تاریخ لکھے گی کہ باپ بیٹے کے حلق پر چھری چلاتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے خون بہے گا، پھر بھی ذرا بھی ہاتھوں کے اندر جنبش نہیں آئے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ بات نہیں کی۔ یہاں ایک اور بھی نقطہ عرض کرتے ہوں، ذرا دوسری پڑھیے۔ ایک موقع اور بھی گزرا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پورے مناظرے کا کلام پاک میں ذکر کیا۔ جب وہ مناظر فبوئت الذی کفر، جب وہ کافر مبہوت ہو گیا نا، یعنی سوالوں کا جواب نہ دے سکا، مناظرہ نہ کر سکا، گفتگو نہ کر سکا، دلائل ختم ہو گئے، پھر اس نے پروگرام بنایا ہوا اس کا زندہ رہنا میری خدائی کے لیے خطرناک ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہی نہیں ایک بار اور بھی مناظرہ ہوا تھا، وہ جب وہ ان کے بتوں کا معاملہ ہوا نا تو نمرود کہنے لگا انت فعلت بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کیا ہے؟ آپ نے بالفعلہم کبیر، یہ جو بڑا اس نے کیا ہے۔ فرمایا ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا یہ تو بولتے ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا توف ہے تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر، جو اپنی ناک نہ بچا سکے تمہاری کیا بچائیں گے، جو اپنے سر نہ بچا سکے تمہاری کیا بچائیں گے۔
اب لاجواب ہو گیا۔ آخری کام یہ کہ ان کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ جو تجویز سوچی تفصیلی واقعہ آپ جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، ذرا بھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے قلب انور میں خوف پیدا نہیں ہوا جی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لبے بام بھی۔ تو آپ ذرا غور کریں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جس جرأت کا مظاہرہ وہاں چخا میں جاتے ہوئے کیا تھا، آج وہ مظاہرہ اسماعیل کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی عمر 100 سال سے اوپر ہے، آپ کے اندر وہ بات نظر نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات اصل میں کچھ اور ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو چخا میں ڈالا گیا تو نور مصطفیٰ خلیل اللہ کی پیشانی میں تھا، انہیں پتا تھا اس نور کے ہوتے ہوئے آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج وہ نور اسماعیل کی پیشانی میں ہے، وہ سمجھتے تھے اس نور کے ہوتے ہوئے چھری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر میں ذبح ہو گیا تو میری پیشانی میں جو نور ہے جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کے تخلیق کیا ہے، پھر تو اللہ کا پورا پروگرام بیکار ہو جائے گا، اور اللہ کا پروگرام ناکام ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی وہ یہ ہے، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ پریشان ہو گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے خلیل، آپ نے اپنی رویا کو جو حکم ملیا تھا اس کو سچ کریں، صدق تر رویا، آپ نے وہ جو معاملہ تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ یہ رہا اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اس میں آپ کا قصور نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ان کو ہم نے بچایا ہے، اور ان کو بچا کر بہت بڑا فدیہ دیا ہے ہم نے۔ ایک کو بچایا ہے، 100 سے زیادہ کی قربانی لیں گے۔ ہاں، تو فرمایا جن کے لیے بچایا ہے انہی کی اولاد سے قربانی لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو وَتَرَكْنَا فِي الْآخَرِينَ، ہیں جی، اس کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی چھوڑ دیا جی، یہ باقی رہے گی قربانی۔ یہ جو اسماعیل کی قربانی نہ بیٹے کو ذبح کرنے کی، یہ باقی بھی رہے گی۔ تو اب یہ کر رہا تھا، امام عالی مقام کی پیدائش سے پہلے یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ اور حضور نے یہ بتا دیا تھا کہ عرض کرتا ہوں میدان کربلا میں، تو امام عالی مقام جو چل کر گئے وہ جانتے تھے اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ عام آدمی جو مصیبت میں پھنستا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہوگا۔ یہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہر سال امام عالی مقام کے نام کی محفلیں سجتی ہیں اور اس قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس قربانی کی مثال پوری نسل انسانی میں نہیں ملتی۔ جہاں کسی پر ظلم ہوا ہے اس کی منشا کے بغیر ہوا ہے، وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہو کر وہ ظلم کا شکار ہوا ہے، یہاں تو جان بوجھ کر چل کر گئے ہیں۔ اس لیے ان کی قربانی اور دنیا کے مصائب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر ان کا تعلق دیگر خاندانوں کے ساتھ ہے، اس کا تعلق سرکار کے ساتھ ہے، اس نبی آخر زمان کے ساتھ۔ اور پھر یہ کام کرنے والے نہ یہود ہیں، نہ نصارہ ہیں، نہ مشرک ہیں، یہ کام کرنے والے وہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اور ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے وہ منظر حضور کے دور میں حسنین کریمین کا کیا تھا دیکھ چکے تھے۔ بات سمجھ گئے کہ ہم ان کے محفل کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، دیگر واقعات کا ذکر نہیں کرتے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ ہم تک یہ واقعات پہنچے کیسے؟ یہ جو لمبی داستان چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، وہ کربلا میں جانے والے تو سارے شہید ہو گئے۔ اب جو مخالفین تھے
ان کو کیا ضرورت تھی؟ جو ان کو شہید کرنے آئے تھے انہیں کیا ضرورت تھی کہ ان کے فضائل کمالات یا وہ سارے واقعات بیان کرتے؟ وہ کبھی قاتل بھی بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو ایسے قتل کیا، وہ تو مجرم تھے۔ کبھی مجرم بھی اپنے جرم کو افشا کرتا ہے، کبھی مجرم بھی اپنے جرم کی داستان لکھتا ہے، ایسے بات نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات میں امام عالی مقام کے شہزادے سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ حیات واپس آئے اور آپ بچے نہیں تھے، 22 سال آپ کی عمر تھی، اور آپ کے بیٹے امام باقر علیہ السلام بھی کربلا میں تھے، ان کی عمر 4 برس تھی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام، اور یہ بھی اتفاق کی بات کہی ہے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ان کی ولادت حضور مولا کائنات کی حیات میں ہوئی، یعنی 38 ہجری میں، اور 2 سال حضور مولا کائنات نے ان کو اٹھایا اور پیار دیا۔ ان کو بھی اپنے دادا جان کا پیار اور گود میسر آئی، کس کو؟ امام زین العابدین۔ اور حضرت امام باقر علیہ السلام 4 سال کے تھے جب میدان کربلا پیش آئی، تو حضرت امام باقر علیہ السلام کو بھی اپنے جد اعلیٰ دادا مبارک، ان کی زندگی میں 4 برس ان کا پیار ملا، 4 برس ان کی گود ملی۔ بہرحال آپ بھی موجود تھے، پھر آپ کی پھوپھیاں موجود تھیں، یک نہ شد دو شد، 2 زینبیں موجود تھی۔ یہاں ایک اور بھی غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، آگے چل کر میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خاتون جنت کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں کا نام زینب تھا، زینب صغریٰ اور زینب کبریٰ۔ حضرت سیدہ زینب جو حضرت اون و محمد کی ماں ہیں، وہ ہیں زینب کبریٰ۔ دوسری آپ کی بہن زینب صغریٰ ہیں، امتیاز کے لیے ان کو کلثوم کہا جاتا تھا، ام کلثوم۔ ام کلثوم آپ کا نام نہیں ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ زینب ہے، زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ۔ آگے عرض کرتا ہوں، اور دونوں زینبوں کے مزار موجود ہیں۔ زینب کبریٰ کا مزار دمشق میں ہے اور زینب صغریٰ کا مزار مصر میں ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں کوئی اور کلثوم تھی، کسی کی بیٹی۔ حضرت علی کی بیٹی خاتون جنت کی جو زینب صغریٰ ہے، ان کا انتقال 78 میں ہوا ہے، اور وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی ام کلثوم، ان کا انتقال 60 سے پہلے ہوا ہے۔ ان کا مزار قبر جنت البقیع میں ہے، اور یہ جو زینب صغریٰ ہے، ان کا مزار کہاں ہے؟ مصر میں ہے۔ ان کا انتقال وہی مصر میں 78 میں ہوا۔ حضرت سیدہ زینب کبریٰ، ان کا انتقال 62 میں ہوا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ، آپ نے یہ کیا کہ حضرت زینب صغریٰ سے شادی کی، چھوٹی بہن سے۔ ان سے پہلے حضرت سید زینب صغریٰ کا حضرت جعفر طیار کے 2 بیٹے اون اور محمد ان سے ہو چکا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری جو آپ کا نکاح ہوا ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے انتقال کے بعد عرض کرتا ہوں، جب یہ واقعہ قافلہ لٹا پٹا مدینہ پاک میں آیا، ایک قیامت کا منظر تھا، ایک کوہرام مچا ہوا تھا، پورے اہل مدینہ جمع ہے، قرب و جوار کی بستیوں کے لوگ جمع ہیں، ایک قیامت بپا تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دور دراز سے جب امام عالی مقام کی شہادت کے لوگوں کو خبر ملتی تو پرسہ دینے کے لیے جوگ در جوگ لوگ مدینہ پاک میں آتے۔ جو مرد تھے
وہ سیدنا حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان سے پوچھتے کیا ہوا. آپ پھر الف سے لے کر یا تک پوری داستان بیان کرتے. مکہ مدینہ ہم سے کیسے چھوٹا، کیا کیا واقعات پیش آئے، مکے کو ہم نے کیوں چھوڑا، پھر راستے میں کون کون سی منزلیں طے پائیں اور کس منزل پر کیا گفتگو ہوئی، پھر میدان کربلا میں کیا ہوا، پھر کس طریقے سے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، کس طریقے سے سر قلم کیے گئے، اور پھر ان کو کس انداز سے دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا، پھر وہاں سے یزید کے دربار میں پورا منظر کشی کی. عورتیں جتنی تھیں وہ ساری حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پاس، ان بہنوں کے پاس آ کر پرسہ دیتی، افسوس کرتی اور پوچھتی کیا ہوا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پوری داستان بیان کرتی، پورے واقعات بیان کرتی. نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ پاک کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. لوگ یزید کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہر مرد ہر عورت یزید پر لعنت بھیجنے لگی. وہاں جو یزید کا گورنر تھا مدینہ پاک کے اندر، اس نے یزید کو خط لکھا کہ اگر سیدہ زینب مدینہ میں رہی تو تیری حکومت کی خیر ہے. یا جو منظر ہے نا خلق خدا آتی ہے، آپ واعظ فرماتی ہیں اور پوری داستان کربلا لوگوں کو بتاتی ہیں، وہ لوگوں کے جذبات ابھرے ہوئے ہیں. اگر یہ مزید یہاں رہی، اسی طرح کی محفلیں جاری رہی تو پھر تیری حکومت کی خیر ہے. اس نے فوری طور پر اس کو خط لکھا کہ سیدہ زینب کو مدینہ سے نکال دو اور ان کو یہاں دمشق میں بھیج دو. نہ مدینہ میں رہنے کی اجازت ہے، نہ ان کو مکے میں رہنے کی اجازت ہے. ان کو زبردستی مدینہ پاک سے نکالا گیا اور دمشق میں ان کو لے جایا گیا جہاں یزید تھا، اور پھر 1 سال کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ سیدہ زینب کبریٰ تو مدینہ میں واقع کربلا کے 1 سال بعد کا آپ کے انتقال ہوتا ہے، تو قبر دمشق میں کیسے ہوئی؟ تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ یزید کے حکم سے ان کو مدینہ پاک سے نکالا گیا. آپ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے نکل کر پھر آپ دمشق میں جاتی ہیں، اور 1 سال کے بعد پھر آپ کا امام عالی مقام کا وہ غم، وہ بیٹوں کا غم، وہ بھتیجوں کا غم، وہ منظر بھلا نہ سکی، اور اسی غم کے اندر آپ اپنی جان اور اب آفرین اندہ جان کے سپرد کر دی. 1 سال کے بعد پھر آپ کا وصال ہو گیا. جو لوگ شام میں جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، جو لوگ مصر میں جاتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے. میں تو نہیں گیا، ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، بہت سارے لوگ جو یہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم شام کے اندر جاتے ہیں جی، بے شمار بحمدی تعالیٰ صحابہ کرام کے وہاں مزارات ہیں، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. بس ایک کا دکا بندہ نظر آتا ہے، لیکن سیدہ زینب کے مزار پر ایک میلہ لگا ہوا ہے. 24 گھنٹے کسی وقت بھی جائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد بھی ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قبر پر حاضری دے رہا ہے. اور یہی کیفیت زینب صغریٰ کی الازہر میں ہے. بہت بڑی مسجد ہے، آپ کا مزار ہے، اور وہاں بھی یہ کیفیت ہے کہ سادات کے مزار ہیں. ایک امام عالی مقام کا جو مشہور ہے سر انور، یہ الازہر کے اندر بنیادی طور پر یہ پہلے مسجد تھی، اس کا نام تھا جامعہ ازہر. اس کے اندر امام عالی مقام کا سر انور تدفین کیا گیا. بعد میں پھر درسگاہ بنی، یونیورسٹی بنی، آگے گئی. تو حضرت سیدہ زینب کا وہاں مزار ہے، حضرت سیدہ نفیسہ کا وہاں مزار ہے، جو حضرت امام شافعی کی استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چند وہاں جو ان سادات کے مزار ہیں، ان کے ہم نے جو رونق دیکھی ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھی.
اس کا مطلب ہے قوم اب بھی سرکار کے خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، سرکار کی محبت۔ اصل بات یہ ہے باپ سے محبت ہو تو اس کے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت نہ ہو تو بیٹوں سے محبت کوئی نہیں کرتا۔ جس کے باپ سے پیار ہونا اس کے بیٹوں سے محبت باپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین ان کی محبت اسی کے دل میں ہوگی جس کے دل میں میری محبت ہوگی، جس کے دل میں میری محبت نہیں میرے خانوادے کی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضرت سیدہ زینب کا انتقال ہوا، وہاں ان کا مزار موجود ہے۔ یعنی اب یوں سمجھیے کہ یہ جو عام مشہور ہے نا وہاں مصر میں بھی اور یہاں بھی، یہ دونوں زینب دونوں بہنوں کے مزار ہیں، زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ۔ البتہ جو شام کے لوگ تاریخ لکھنے والے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ سیدہ زینب کبریٰ کا مزار شام میں دمشق میں۔ مصری جو رائٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب کبریٰ کا مزار مصر کے اندر ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دونوں مزار زینب کے، لیکن ایک زینب صغریٰ کا ایک زینب کبریٰ کا۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ انہوں نے پورے اہل مکہ پورے اہل مدینہ سب میں یعنی پورا ذرہ ذرہ واقعات کربلا جو گزرے سارے کے سارے ان کو بتا دیے، اور پھر انہی کی روایت کی بنیاد پر بے شمار کتابیں جو مقتل پر لکھی گئی ہیں، یعنی بے شمار حضرات ہیں کو تقریباً 12-13 کتابیں جو مقتل حسین پر لکھی گئی ہیں، پہلی صدی سے لے دوسری صدی سے لے کر آخر تک چنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد امام عالی مقام کے حالات و واقعات کربلا یہ داستان نہیں ہے، یہ واقعات وہاں روایت کرنے والے چشمدیز جن کے حالات تھے انہوں نے آگے ان کو شفٹ کیا ہے، انہوں نے آگے روایت کیا اور ان سے سن کر پھر کتابیں لکھی گئی، لوگوں نے اپنی تاریخ کے اندر اس کا درج کیا، اور صرف یہی سورس کافی نہیں ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، حضور نے بے شمار واقعات آنے والے حالات حضور نے بتائے جی، جو آگے آنے والے۔ حضور نے فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال نکلے گا، دابۃ الارض آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، مشرق سے ایک آگ نکلے گی، اور فرمایا کہ میرے بیٹے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس سے پہلے کہ بہت سارے حالات و واقعات بتائے۔ یہ حالات و واقعات یہ دلائل نبوت ہیں، یعنی جب جیسا حضور نے بتایا وہ ویسے واقعات رونما ہوں، اس کا مطلب ہے کہ جس نے پہلے سے بتایا وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے۔ بندے کی اپروچ نہیں ہے کہ وہ جان سکے کل کیا ہوگا یا پرسوں کیا ہوگا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جس کو بتایا ہے آنے والے واقعات وہ یقیناً اللہ کس کو بتاتا ہے؟ اپنے نبیوں رسولوں کو بتاتا ہے، وہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یوں سمجھیے کہ واقعہ کربلا تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، دلیل نبوت ہے، حضور کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دجال کا آنا، یہ صرف دجال کا آنا وہ تاریخ کی بات نہیں ہے، دلیل نبوت ہے۔ اچھا، بعض چیزیں جو حضور نے بتائیں جو گزر چکی وہ تاریخ کے اندر آ گئی، جو ابھی مارد وجود میں نہیں آئیں، جب وہ مارد وجود میں آ جائیں گی تو اس کے بعد مورخ ان کو بھی لکھے گا۔ حضور نے پوری ڈیٹیل واقعات کربلا کی بیان کرتی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ام فضل، حضرت عباس کی بیوی حضور کی چچی، وہ حضور کی بارگاہ میں اور آتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں، رو رہے ہیں، آنسو آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گر رہے ہیں۔ تو آپ پوچھا مایوکی کا یا رسول اللہ، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا،
اس نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین، اس کو وادی کربلا میں شہید کیا جائے گا، کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہم تو کئی مولوی اعتراض کرتے نا جی واقعہ کربلا پر رونا نہیں چاہیے، وہ تو واقعات کے بعد جب یہ سنگ دلی ہو چکی تو ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ سرکار تو اس وقت روئے کہ جب یہ واقعہ روح پذیر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس پر آنسو بہانا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، آپ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں۔ حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اما مراہم یا علی، اما مراہم یا علی از در مرا کے من، اما مراہم یا علی از در مرا کے من، اے مولا کائنات مجھے اپنے دروازے سے دور نہ کرنا کہ پتہ میں کون ہوں، تا چشم داشتم بحسینت گریستم، کہا کہ جب تک میری آنکھیں سلامت رہی ہے میں آپ کے حسین پر اشک باری کرتا رہا، روتا رہا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ دل دیا، انسان تو انسان جانور کو تڑپتے ہوئے دیکھے تو آگ انسان اشک بار ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضور کے شہزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام افسوس کے لیے آ رہے ہیں، حضور بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، آپ کے آنسو مبارک داڑھی مبارک سے گزر کر نیچے گر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انت تمنعنا وانت، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں منع کرتے ہیں رونے سے تو آپ تو خود رو رہے ہیں، یعنی آپ ہمیں، ان کو غلط فہمی ہوئی، آپ ہمیں منع کرتے ہیں رونے سے تو آپ تو خود رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے جزا فضا کرنے سے، چیخ و پکار سے، بے صبری کے کلمات سے، رونا تو انسان کی نیچر ہے، فرمایا کہ میرا دل غمگین ہے اور آنکھیں اشکبار ہیں، رونا سرکار کی سنت ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا، پھر جبریل آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور امام عالی مقام کو اپنی جھولی میں رکھ کر آپ ان سے پیار کر رہے ہیں۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا بالکل بے شک۔ فرمایا کہ اسی آپ کے بیٹے کو میدان طف میں، میدان کربلا میں، شط الفرات میں، وادی نینوا میں آپ کے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جبریل نے ہاتھ لمبا کیا، وہاں سے مٹی اٹھائی اور میرے سامنے پیش کر دی۔ میں نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت سیدہ ام سلمہ سے کہا کیا سلمہ اس کر، ایسے کر، اجعلیہ فی قارورۃ، قارورہ عربی میں شیشی کو کہتے ہیں، اس کو شیشی میں رکھ لو اور غور کرو۔ جبریل نے کہا کہ جب امام شہید ہوں گے تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ اے سلمہ اس کو قارور شیشی میں رکھ لے، اذا تحولت دمن، جب یہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ ہمارا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ مٹی آپ نے ان کو دی۔ ایک اور موقع پر حضور کے پاس ایک فرشتہ ہے ملک المطر، عربی میں مطر کہہ رہے ہیں بارش کو، بارش کا فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ یہ بادل نہیں ہے،
جہاں بارش برسانی ہوتی ہے وہاں ان بادلوں کو لے کر جاتا ہے، اور جہاں برسانی ہوتی ہے وہاں پھر وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملک المطر آیا، اس نے بھی آ کر سرکار کو یہ بتایا کہ آپ کے شہزادے کو میدان کرب و بلا کے اندر شہید کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے وہ فرشتہ آیا جو کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا، اس نے بھی اطلاع دی، پھر جبریل علیہ السلام بھی آئے اطلاع دینے، اور وہ کلام پاک میں سورہ یاسین میں اللہ نہیں فرماتا جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں امام عالی مقام نے سرکار کو حضور کے قبر انور پر گئے، یہ پانی اور بھی لے آنا، قبر انور پر الوداعی اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا کر وہ سارے جیسے حالات ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، حضور کی امت کی حضور کے سامنے شکایت کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ جو لفظ شکوہ نہیں ہے جی، یہ شکا یشکو، شکوے کے معنی ہوتے ہیں اعتراض کرنا، شکایت کرنا، اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے، شکوے کے معنی فریاد کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، شکوے کے معنی صرف شکوے کے نہیں ہوتے کہ جیسے وہ مولوی نے علامہ اقبال پر فتویٰ لگایا تھا نا، اور آج کل بھی عجیب قوم ہے، وہ آپ اس بار ٹی وی پر دیکھیں نا، یوٹیوب پر آج کل یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ علامہ اقبال وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، قائد اعظم مسلمان تھے یا کافر تھے، اور بڑے بڑے مفتی یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قوم پاکستانی ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ جن کی رسپیکٹ کرتی ہوئی دو شخصیات ہیں، ایک قائد اعظم کی کہ جنہوں نے یہ پاکستان بنایا، جن کی کاوش، جن کی محنت، جن کی کوشش سے آج ہمیں آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں، ہمیں آزاد ملک ملا ہے۔ علامہ اقبال کی اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ وہ مصور پاکستان ہیں، انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا، اور علامہ حضرت محمد علی جناح نے اس تصور پر عمل کیا، تو انتہائی رسپیکٹیبل جو ہمارے پاکستان میں دو شخصیات ہیں، ایک قائد اعظم، باقاعدہ طور پر ان کے مزار پر فوج کی حاضری ہوتی ہے، سلامی ہوتی، اور علامہ اقبال کے مزار پر۔ اب جو لوگ پاکستان کو ڈی ویلیو کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ پاکستان بنایا، کوشش کی ان سے لوگوں کا اعتماد ہٹا دیا جائے، اور یہ کوشش بہن ہی وہی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا کتاب اللہ و عترتی آل بیتی، حضور نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، اگر ان کے ساتھ جڑے رہے، ان کے دامن سے وابستہ رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، اب ظاہر ہے قرآن کے لیے تو بندہ جرأت نہیں کر سکتا نا، صرف اس کی تفسیر میں تعویلیں کر سکتا ہے، انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن اہل بیت جو اس قوم کے لیے گائیڈ سرکار نے بنا کر بھیجا، ان سے بھی دور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ عام نہیں، بحمد تعالیٰ جہاں عامت الناس کا تعلق ہے پبلک کا، ہم نے دیکھا کہ آپ کسی علاقے میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، کسی علاقے میں جائیں، بے پناہ لوگ اہل بیت سادات کرام کا ادب کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ انہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ سرکار کی اولاد ہیں، سرکار کا خون ہے، حضور کے خون کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے نہیں۔ جیسے کوشش ہوتی رہی
کہ ان کو ڈیگریڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا جائے۔ آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے پاکستان میں کہ لوگوں کو قائد اعظم اور علامہ اقبال سے دور کیا جائے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بارش کا فرشتہ ہے، اب اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ بتانا یہ ہے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے آیا کہ یزیدیوں نے کس پر پابندی لگائی تھی؟ فرات پر۔ وہ کنویں پر پابندی لگا سکتے ہیں، دریا پر پابندی لگا سکتے ہیں، فرات پر پابندی لگا سکتے ہیں، بارش پر تو نہیں لگا سکتے۔ نہ بارش کے لیے تو رکاوٹ نہیں تھی، ملک المطر آیا، اس نے کہا حضرت چونکہ اللہ کا منشا یہ ہے، آپ کا منشا یہ ہے کہ آپ کا شہزادہ بھوکا پیاسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا جام نوش کرے اور دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، بارش تو میں برسا سکتا لیکن اس لیے بارش نہیں برساؤں گا، نہ آپ کا منشا ہے نہ خدا کا منشا ہے۔ وہ میں عرض کر رہا تھا نا کہ امام عالی مقام حضور کی بارگاہ میں جا کر شکایت کرتے ہیں۔ وہ ایک بات بتا رہا تھا شکوے کی۔ علامہ اقبال نے شکوہ لکھا نا، مولویوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے لیے ٹھیک نہیں کیا۔ یہ بات نہیں ہے، شکوے کے معنی فریاد کے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں انا اشکو، ہاں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں فریاد کرتا ہوں۔ تو شکایت یشکو کے معنی شکایت کے نہیں ہوتے، فریاد کے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں تو امام عالی مقام سرکار کی بارگاہ میں گئے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا اشکو علیکا، میں یہاں شکایت کے معنی میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ آپ کی امت نے انہم خذلونی، مجھے انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، ولم ینصرونی، اور میری مدد تک نہیں کی۔ کہتے حضور کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں، اور اسی اسنا میں امام عالی مقام کی آنکھ لگ جاتی ہے، قبر انور پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، مراقبے کی صورت میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں تو حضور نے فرمایا کیا بیٹے، انی اراک مقتولا عطشانا جوجاعا مذبوحا، اے بیٹے میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو ذبح کیا جائے گا، میں دیکھتا ہوں کہ تو پیاسا ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ تو بھوکا ہوگا، یہ سارے مناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر مجھے اپنے پاس فخذنی الیک، پھر مجھے اپنے پاس رکھ لے، مجھے جانا ہی نہ دیں۔ حضور نے فرمایا انا لک درجۃ فی الجنہ، بیٹے جنت میں تیرا ایک مقام ہے۔ فرمایا کہ لن تنالہ، تم اس پر نہیں پہنچ سکتے مگر ان ماموں کی وجہ سے، تجھے اس شہادت کے بعد اس منزل پر پہنچنا ہے، اس لیے بیٹے تجھے جانا پڑے گا۔ تو امام عالی مقام، اور یہی وجہ ہے جب آپ کربلا، وہ آگے بیان کروں گا، جب کربلا کی طرف آپ مکہ معظمہ سے جانے لگے تو مختلف صحابہ کرام نے آ کر آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، انہوں نے روکا، کچھ دیگر صحابہ نے روکا جی۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں وہ کوفے والوں کے بلانے پر یا ان کے خط پر جا رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ اصل قصہ یہ ہے کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا ہے، اور حضور نے وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ، حضور نے مجھے ایک آرڈر دیا ہے کرنے کو، انا ماذن لہو، اور مجھے وہ ہر صورت میں کرنا ہے، لیا او علیہ، میں رہوں یا نہ رہوں۔ تو امام عالی مقام میدان کربلا میں خط کی وجہ سے نہیں گئے تھے، وہ سرکار نے بھیجا تھا، چونکہ سرکار یہ بتا چکے تھے
کہ میرا بیٹا کہاں شہید ہوگا؟ منزل شہادت ہے، شہید کربلا میں ہونا ہے، تو جب شہادت کربلا میں ہے تو پھر مدینہ بھی چھوڑنا پڑے گا، مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اور منزل گئے شہادت پر جانا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا بیٹے وہ دن قریب آگے، تو ابھی مکے میں، تجھے اپنے اس مقام پر پہنچنا ہے۔ تو دراصل یہ امام عالی مقام کی شہادت کی ساری خبریں سرکار نے دی۔ اب جب تاریخ نے لکھا، یہ واقعہ روپذیر ہو گیا، مورخین نے لکھا تو کیا لکھا جی؟ وہی لکھا نا جو واقعہ ہوا، وہ حضور نے تو پہلے بتا دیا تھا۔ حضور نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شہید کون ہوگا، یہ بھی، اور شہید کرے گا کون، یہ بھی بتا دیا تھا۔ حضور نے فرمایا ہلاکت امتی علی ید غالمند من قریش، قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی، اور انہوں نے سن بھی بتا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تعوذوا عن راس صبیان، عن راس ستین و عمارت صبیان، ان لونڈوں کی حکومت سے اور سن 60 سے پناہ مانگنا۔ یزید تخت ایمان پر کا متمکن ہوا جی، سن 60 رجب میں، واقعہ کربلا 61 میں ہوا، اور یہ رجب یہ سال کے آخر میں مہینے نا، رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج، راس 60 اس کے اینڈ، یعنی اس کے نصف سے آگے۔ حضور نے سن بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا عالم یہ ید غالمند بن قریش، یہ بنو امیہ والے کون تھے جی؟ قریش۔ تو وہ لوگ بھی بتا دیے، سن بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی، جس کو شہید ہونا وہ بھی بتا دیا۔ تاریخ نے کیا لکھا جی؟ کیا امام پاک کے بغیر کسی اور کا لکھا وہ شہید ہوا ہے؟ یا تاریخ نے کربلا کے علاوہ کسی اور جگہ کا ذکر کیا ہے؟ وہی باتیں لکھی جو سرکار نے بتائی تھی، اب اسی طریقے سے وہ پذیر ہوئی جیسے حضور نے بتائی۔ تو یہ سرکار کی واقعہ کربلا تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، صداقت نبوت کا واقعہ ہے، دلائل نبوت کا واقعہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، حضور نے خبر ہی نہیں دی کہ یہ ہوگا، بلکہ جب ہوا تو اس وقت بھی سرکار ادھر ہی تھے۔ مشکات شریف کے اندر دیگر حضرات نے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی حدیثیں، اہل حدیثوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے ناصر الدین البانی، البانیہ کا رہنے والا، سعودیہ میں رہا اور ان سب کا محدث اعظم تھا۔ اس نے پھر بہت ساری کتابیں لکھی، سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ احادیث ضعیفہ، تمام حدیثیں انہیں کولیکٹ کر کے، خیر اس میں کچھ غلطیاں بھی ہیں اس کی، یعنی کچھ حدیثوں کا کہ یہ ساری حدیثیں یہ صحیح نہیں ہیں، یہ ضعیف ہیں، کچھ حدیثوں کا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ وہ واقعات کربلا کی جتنی حدیثیں سب کو ناصر البانی نے کہا کہ صحیح ہے۔ یہ جو اب بیان کرنے لگا ہوں اس کو بھی کہا ہے، اور سلسلہ حدیث صحیحہ میرے پاس ہے، اور وہاں اس نے ساری حدیثیں جمع کر دی، اکٹھی کر دی، اور لکھا کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ حضرت میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ، آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں 10 محرم کو سن 61 میں زور کے بعد کیلولہ کر رہی تھی، تھوڑی دیر میری آنکھ لگی، میں سو گئی، تو کہتی ہیں کہ میں نے سرکار کو دیکھا خواب کے اندر۔ کیسے دیکھا؟ اشعث الراس و اکبرا، یعنی حضور کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، اور آپ کے جسم انور پر غبار تھا، گرد پڑی ہوئی تھی، وفی یدیہ قارورۃ، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اور اس کے اندر خون تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کو قربان، میں نے زندگی آپ کے ساتھ گزاری،
کبھی آپ کی زلفیں بکھری نہیں دیکھی، کبھی آپ کے کپڑوں پر گرد نہیں دیکھی۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سلمہ میں ابھی ابھی انا جیتو آنفا من کربلا، میں ابھی ابھی کربلا سے آیا ہوں، میدان تب سے آیا ہوں، اور میرے ہاتھ میں یہ جو خون ہے نا، یہ شہدائے کربلا کا ہے، میں ان کا خون اکٹھا کرتا رہا۔ اور سلمہ ہمارے بیٹے کی شہادت ہوگی۔ تاریخ والوں نے تو بعد میں بتایا نا، کاسد تو بعد میں آئے، سرکار نے اسی کے نہ کر بتا دیا۔ واقعہ ہونے سے پہلے بھی بتایا ہوگا، واقعہ ہونے کے بعد فوراً بتا دیا یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ کو کس نے کہا یہ صرف تاریخ کا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سمیلر روایت ہے، وہ فرماتے ہیں انی نمتو بعض الیام، میں دن یاد نہیں ہے، کچھ دن ہے کہ میں دن کو سو گیا، اور آگے میں نے دیکھا حضور تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں شیشی ہے، اس کے اندر خون ہے، حضور مطلب ہے زلفیں حضور کی بکھری ہوئی ہیں، کپڑے گد سے ہٹے ہوئے ہیں، اور سرکار نے بتایا کہ میرا بیٹا حسین اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے، اور یہ میرے پاس جو خون ہے یہ شہداء کربلا کا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بعد میں جب مجھے اطلاع ملی کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام پاک شہید ہو گئے، تو مجھے وہ خواب یاد آ گیا۔ میں نے پھر حساب لگایا کہ وہ دن کون سا تھا، تو جب حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ وہی دن زور کا وقت ہے، 10 محرم 61 کا سال تھا جب میں نے خواب دیکھی۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بتا دیا، حضرت ام سلمہ کو بتا دیا، اہل مدینہ کو سرکار نے انفارمیشن دے دی اسی وقت کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں، سرکار نے پوری ڈیٹیل بتائی، یہ دلائل نبوت کا واقعہ ہے، اور پھر جس طریقے سے واقعہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ والوں نے بہت ساری باتیں، اور بالخصوص ہماری یہ وائز لوگ نہیں تھے، یہ وائز لوگ، ذاکر لوگ ہیں، انہوں نے بہت سارا رنگ بھرنے کے لیے بہت ساری بناوٹی باتیں واقعات کربلا میں داخل کی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ٹبے پچھوں مطلب آواز آئی، فلانی جگہ تو آواز آئی، فلاں ہوا، یہ ہوا، ایسے بات نہیں۔ مصدقہ طور پر بے شمار کتابیں جنہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پورے واقعات کو لکھا ہے، تاریخ طبری ہے ڈیٹیل سے لکھا، البدایہ والنہایہ میں، ابن اسیر کامل میں، اور سب سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تاریخ دمشق میں پوری ایک جلد ہے واقعات کربلا پر، پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کو تحریر فرمایا۔ اور اس میدان کربلا میں ٹوٹل جو شہید ہونے والے وہ تو تقریباً ان کی تعداد 100 سے بہت زیادہ ہے۔ یہ جو 72 کا ذکر نہیں آتا جی، یہ 72 وہ افراد ہیں کہ جب امام پاک مکے سے چلے تھے تو 72 تھے، یعنی آپ جو متاع لے کر، اپنی فوج لے کر، جو افراد لے کر مکہ سے چلے تھے تو ان کی تعداد کتنی تھی؟ 72 تھی۔ راستے میں قافلے ملتے گئے، کوئی نکلتے گئے، اور آپ نے کسی کو غلط فہمی پانی رہنے دیا، یہ بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ، کل سے انشاءاللہ جب واقعات ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے بہت زیادہ ہیں امام پاک کے لیے جنہوں نے شہادت قبول کی۔ مثلا حر بن یزید ریائی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کے خدام ہیں، وہ آئے، اور کئی لوگ آ کر شامل ہو، حضرت زہیر بن کین بجلی ہیں، وہ اپنی فیملی خاندان کے ساتھ، اور کئی لوگ ملے۔ یہ جو 72 کی نمبر ہے نا، یہ وہ ہے کہ امام پاک جب گئے نا تو آپ کے جو ساتھی تھے ان کی تعداد 72 تھی۔ اور اسی کو حکیم الامت علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ دوستان او بیزدہ مدد اور دشمنان او بسیر اللہ
چو سیرا لا تو عد، فرماتے ہیں کہ آپ کے دوست جو تھے نا ساتھ چلے، ان کی تعداد 72 تھی، جو یزداں کا عدد ہے، یزداں اللہ کا نام ہے، اور ان کے دشمن ریگ صحرا، وہ جو صحرا کی ریت نہیں ہوتی اس کی طرح ان کی کوئی لمٹ نہیں، لا تو عد، لا تعداد وہ لوگ تھے۔ اب یہ کر رہا تھا کہ یہ واقعہ کربلا یہ محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ طور پر، وہ کل بھی انشاءاللہ میں ڈیٹیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اصل بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ اس کا پروگرام وادی منا میں طے ہو گیا تھا، اور اس بات پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا مستقل رسالہ لکھا، سر و شہادتین، میرے پاس بھی ہے عربی میں، آپ اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا جی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ کرتے تھے کہ محرم شریف کے اندر اپنے گھر میں محفل سجاتے، لوگ اکٹھے ہوتے، کھانے تبرک کا اہتمام ہوتا، اور پھر تواریخ کی روشنی میں آپ یہ کرتے کہ ان کو واقعات کربلا بیان کرتے جی۔ یہاں بہت ساری باتیں عرض کرنے کی ہیں، وہ بات کہیں اور نکل نہ جائے۔ ہمارے اکثر بیشتر بڑے بڑے بزرگ، کو 4 صدی کے، کو 5ویں صدی کے، کو کئی صدیوں کے، انہوں نے لکھا کہ واقعات کربلا بیان کرنا حرام ہے، اگرچہ وہ صحیح روایتوں کے ساتھ کیوں نہ ہو، کہ پبلک کے جذبات ابھریں گے۔ اب مخالفین کے لیے پبلک، چونکہ بنو امیہ کے رضا خار ہیں نا، تو مطلب یہ ہے کہ دوسری پارٹی کون ہے؟ بنو امیہ ہے، تو بنو امیہ کا معاملہ ذرا گڑبڑ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کی نفرت پیدا ہوگی، لہذا یہ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو سرکار نے جو بیان کیا یہ ہوگا، ذرا ہمت کرے نا، وہ حلال تھا یا کیا تھا؟ پھر جن لوگوں نے تاریخ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ لکھا، انہوں نے کیا کیا؟ حرام، پھر بس بیان کرنا حرام ہے، لکھنا حرام نہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ فتوے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ اب بھی کئی لوگ بہت یہ بیان کرتے، فلاں نے کہا جی یہ ہے تو رونا نہیں چاہیے، فلاں ہے تو یہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اصل مقصد صرف یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، ان کی قربانی، ان کے مصائب ذکر کیے جائیں، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی، ان کے ساتھ انسیت پیدا ہوگی، اور یہی بیماری ان کے لیے خطرناک ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ معاملہ بہت پہلے طے ہو گیا، اور چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا کہ امام عالی مقام کا میدان کربلا کے اندر یہ شہید ہونا اصل بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی یہاں اجمال دا تفصیل بود، فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی اولاد تھے، ان کا کام جو ادھورا رہ گیا وہ امام علی مقام نے میدان کربلا میں پورا کیا، اور اس کا سبب ایک اور بھی ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو عرض کرتے چلوں، کوئی آدمی ووٹ لیتا ہے جی، عام طور پہ ہمارے یہاں کہتے ہیں میجارٹیز اتھارٹی، کوئی 51 ووٹ لے لے، 51% تو کیا ہوتا ہے؟ جیت جاتا ہے۔ اب پورے عالم اسلام میں 2 بندے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا جی، ایک امام علی مقام، ایک سرکار کے نواسے تھے، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا، ایک حضرت زبیر کے بیٹے جن کی والدہ کا نام اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، اور ایک سرکار کے نواسے۔ یہ 2 تھے جنہوں نے علانیہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا، باقی جتنے تھے وہ گھروں میں چھپ کر بیٹھ کے سکوت اختیار کیا۔ یہ 2 بندے تھے جنہوں نے علانیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ جب پورا عالم اسلام چپ ہے، کوئی بولتا نہیں ہے، سارے گونگے ہو گئے، حق کی آواز کوئی اٹھاتا نہیں ہے، تو پھر ان 2 آدمی کا پیچھا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟
یعنی سوال یہ ہے نا، اگر امام عالی مقام سے وہ مطالبہ نہ کرتا تو کیا اس کی حکومت نہیں چل سکتی تھی؟ وہ حکومت تو قائم ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے اگر وہ مطالبہ نہ کرتا تو کیا اس کی حکومت نہیں چلتی؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید بھی وہ کندہ ناتراش نہیں تھا، اتنی بات سمجھتا تھا یہ تمام لوگ میری بیعت کر لیں میں کبھی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا، ہاں کبھی مجھے رائٹ نہیں مل سکتا، اور کوئی میری بیعت نہ کرے، امام حسین میری بیعت کر لے تو میں خلیفہ بن سکتا ہوں۔ یزید کا ایم یہ تھا کہ وہ خلیفہ بننا چاہتا تھا، امام عالی مقام کی بنیاد یہ تھی کہ اس کی وجہ ہے کہ تیرے جیسا بندہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، خلافت کا نام سجتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات امام حسن ہے، وہ تیرے جیسی شخصیت پر خلیفہ کا نام نہیں سجتا، تیرے جیسے شرابی اور کبابی۔ اور میرا قصور یزید کا بھی نہیں ہے نا، اگر امام حسن مجتبی سے جو معاہدہ ہوا اگر اس کا نباہ کیا جاتا تو یزید کی حکومت کا موقع ہی نہ آتا۔ معاہدے کے اندر شرط یہ طے تھی کہ باقاعدہ مسلمانوں کی مجلس شورا قائم ہوگی اور مسلمانوں کے اندر جو اس کی اہلیت رکھے گا وہ خلیفہ بنے گا جی۔ بہرحال بہت ساری ایسی باتیں، یہی وجہ خلافت راشدہ کا دور 30 سال ہے، اس کے بعد پھر ملوکیت ہے، اس کے بعد وہ خلافت کا رنگ نہیں، وہ اسلام کی بنیادیں نہیں ہیں جو خلفائے راشدین کے دور میں۔ اب یزید یہ چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے، اور امام حسین اگر بیعت کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ خلیفہ بن جائے گا۔ پہلے بھی خلیفہ انہی کی بیعت سے بنے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے کون تھے؟ حضور مولا کائنات۔ حضرت عمر فاروق کی بیعت کرنے والے کون تھے؟ حضور مولا کائنات۔ حضور مولا کائنات خود اہل شام کو خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں میری بیعت کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت کی، میری بیعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر کی بیعت کی، میری بیعت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی بیعت کی، اور جس کی یہ بیعت کریں اسی کے اندر اللہ کی رضا ہے، اور جو اس سے نکل گیا وہ ہمارے اسلامی طریقے سے نکل گیا۔ تو اصل بات یہ ہے، امام عالی مقام فرماتے تھے کہ میں تیری بیعت کر کے سر دے سکتا ہوں لیکن تیری بیعت قبول نہیں کر سکتا، میں تیری حکومت پر اگر مہر لگا دوں مطلب اس کا یہ ہوا کہ میں نے دین کو پسے پش ڈال دیا جی۔ تو گزارش میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سارا منظر، ساری کیفیات یہ بتا دی۔ امام عالی مقام کی اس پروگرام کا جو معاملہ طے ہوا وہ وادی مینا میں اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر ایک بڑی قربانی کی بنیاد رکھ دی گئی، اس کی ضرورت پھر حضور کے دور میں پڑی تو آپ نے، اور دوسری بات ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، مال کے نقصان سے، بچوں کے نقصان سے، دولت کے نقصان سے، اور جو بندہ اس بات پر پورا اترے گا اس کا مقام پھر اپنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبجیکٹ عنوان بتا دیے کہ جن عنوان پر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے کسی سے بھوک کا امتحان لیا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی سے مال کا امتحان لیا، کسی سے جان کا امتحان لیا، کسی سے دولت کا امتحان لیا، کسی سے خوف کا امتحان لیا، کسی سے بھوک کا امتحان لیا۔ ایک جگہ یہ سارے امتحان نظر نہیں آتے پوری تاریخ میں، آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک
سرکار کی ذات تک ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں لی ہیں، امتحان لیے، لیکن یہ سارے امتحان کسی ایک جگہ ہمیں نظر، کسی سے اللہ نے ملک چھڑایا، کسی نے اللہ تعالیٰ نے جان کی قربانی لی، کسی سے اللہ تعالیٰ نے مال کی قربانی لی، کسی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی قربانی لی، ڈفرنٹ قربانی ہیں، لیکن یہ ساری قربانیاں ایک جگہ کہیں آپ کو جمع نظر نہیں آتی۔ امام عالی مقام کا مقام وہ ہے کہ ساری قربانیاں یہاں جمع ہیں۔ ملک چھڑایا تو دوبارہ ملک زندگی میں نصیب نہیں ہوا، اولاد کا امتحان لیا تو لے لیا، جان کا امتحان لیا تو کوئی دمبا ذبح نہیں کرایا، مال کا امتحان لیا تو لے لیا، جو امتحان سارے لیے وہ لے لیے، اور کسی جگہ کوئی چیز واپس نہیں کی گئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا نا، اللہ نے مال لے لیا، اولاد لے لی، بیویاں جدا ہوئی، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے وہ جو لیا تھا سارا دے دیا، وَآتَيْنَا مِثْلَهُمَا، اور اتنا اور بھی دیا، یعنی جو لیا تھا نا وہ بھی دیا، اور اتنا اور بھی دیا۔ جن جن سے اللہ تعالیٰ نے ملک چھڑایا، فاتح بن کر اپنے ملک میں آئی، سمجھ گئے؟ جن سے اولاد کا امتحان لیا، اولاد کو بچا لیا۔ اب یہاں امتحان ایسا ہے کہ ملک چھڑایا تو ملک میسر نہ آیا، اولاد کا امتحان لیا تو امتحان لے لیا، اولاد کو بچایا نہ، جان کا امتحان لیا تو بچانے کا سبب نہ کیا، مال کا امتحان لیا، حتیٰ کہ ایک امتحان وہ ہے جو عزت آبرو کا امتحان لیا، جو اس سے پہلے تاریخ میں نہیں ملتا کسی کے ساتھ، وہ مخدرات اسلام، شمس و قمر جن کا آنچل نہ دیکھ سکیں، بے پردہ ان کو بازاروں میں اور بے پردہ ان کو گھمایا گیا۔ یہ امتحان، اسی بنیاد کو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کھانا مغرب کے بعد کھائیں گے، اچھا وہ کر لیں گے، تو دعا بھی اسی وقت ہو سکتی ہے، یہ لوگ دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے امتحانات سرکار کی جگہ جمع ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سر و شہادتین کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ امتحان امام حسین کا ہے؟ فرمایا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پہلے انبیاء کرام کو شہادت نصیب ہوئی، ان کو شہید کیا گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، بلکہ ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو ان یہودیوں نے شہید کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ حق نہیں ہے، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا۔ اتنا بڑا مرتبہ شہادت کا، حضور تو شہید نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو محافظ اللہ ہو اور پھر شہید ہو جائیں تو حرف کس پر آئے گا؟ اللہ کی ذات پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شہید ہو جاتے تو لوگ کہتے کہ دین ادھورا رہ گیا، دین انکمپلیٹ رہ گیا، اگر زندہ رہتے تو دین مزید اس کے اندر آتا۔ اگر سرکار مطلب یہ شہادت میں فوت ہو جاتے تو دو باتیں تھیں، ایک اللہ کی حفاظت پر اعتراض آتا، ایک دین کے ناقص ہونے پر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب دین کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بلا لیا۔ اب اتنا بڑا مرتبہ شہادت کا، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ایک جگہ، تمام انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، اے محبوب سارے نبیوں کے کمالات آپ نے اندر لے لیں، سارے انبیاء کے کمالات
اپنے اندر لے لیں. وہ کہتے ہیں نا مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، حسن یوسف دم عیسائد بیضاداری، حسن یوسف دم عیسائد بیضاداری، آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری. اے محبوب، تمام انبیاء کرام کے کمالات آپ کے اندر موجود ہیں. جو کمال آدم علیہ السلام لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انفرادی طور پر موجود تھے، اے محبوب وہ سارے کمالات ہم نے آپ کی ذات میں جمع کر دیے. تو حضور جامع کمالات انبیاء ہیں، لیکن شہادت تو ہے ہی نہیں. یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ جو اللہ کی راہ میں شہیدون مردہ گمان مت کرو. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے مردہ مت کو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، یرزقون، رزق دیا جاتا ہے، خوش ہے. اتنا بڑا مرتبہ حضور کو نہیں دیا گیا. تو فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنی حفاظت کی حفاظت کے لیے یہ کیا کہ سرکار کا عکس دونوں بیٹوں پر ڈالا. اور اس لیے اللہ نے اعلان کیا نا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لوگوں کو بتایا کہ حسنین کریمین یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. صرف نواسے ہونے کا شور نہیں بجاتے رہنا، یہ حضور کے بیٹے ہیں. اب بیٹوں کا کام جو رہ، باپ کا کام جو رہ جائے وہ بیٹے کرتے ہیں. اب رب تعالیٰ نے اپنی حفاظت کی حفاظت کے لیے مصطفیٰ کے عکس کو دونوں پر ڈالا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک. حسن سبتین ان کے حسن نیما نور کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کر سرکار کا سراپا تیار کیا. اب پھر شہادت کی دو قسمیں، ایک شہادت جاری ہے، ایک شہادت سری ہے. شہادت سری امام حسن کو عطا کی، اور ایسی سری کہ آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ زہر دینے والا کون ہے. کیا سرائیاں تو بہت کر سکتے ہیں، زہر دینے والا وہی ہے جو بینیفیشل ہے، جس کو امام حسن کی فوج سے فائدہ پہنچا. معاہدے میں تھا کہ خلیفہ یہ بنیں گے، ان کی موجودگی میں یزید بن نہیں سکتا، یہ ہٹیں گے تو یزید بنے گا. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ایسا راز ہے کہ وہ کھل نہیں سکا. ویسے لکھا ہے لوگوں نے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ شواہدات اس طرح کے نہیں ہیں. امام عالی مقام کی شہادت میدان کربلا میں ہے، جاری شہادت. اب فرمایا یہ دونوں شہادتیں دراصل سرکار کی شہادتیں. وہ سیدھی شہادت بھی ایسی ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا اندر کا معاملہ، یہ دل اور کلیجہ اور آنتیں کٹ کٹ کر منہ سے باہر آتی تھی جب قے ہوتی. اور امام عالی مقام میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں. دراصل امام سے جو امتحان لیا گیا وہ امام کے معیار کا نہیں ہے، نبیوں کے معیار کا ہے. اور یہ امتحان سرکار کا ہے، جہاں ایک ایک دیگر نبیوں سے اللہ نے امتحان لیا. میرے مصطفیٰ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ سارے عنوانات آپ کی ذات میں جمع کر دیے دی. تو یہ امام عالی مقام کی شہادت دراصل یہ مصطفیٰ کی شہادت ہے. یہ مصطفیٰ کے ادھورے کام کی کمپلیشن کے لیے یہ کام حسنین کریمین نے کیا. باقی باتیں انشاءاللہ کل، کچھ پرسوں واقعات بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، عرض کریں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ تاریخ کی روشنی میں کیا ہوا، امام عالی مقام کا کردار کیا ہے. اور آپ نے کسی موقع پر دامن قرآن کو اپنے دامن سے ڈھیلا نہیں چھوڑا. آپ کا ہر ایک قدم قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، کوئی ایسا کام نہیں جس پر آپ نکتہ نمائی کر سکیں
انگشت نمائی کر سکیں کہ یہاں فلاں جگہ امام عالی مقام نے مسٹیک کیا، وہ تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے. ختم شریف پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد لنگر انشاءاللہ. صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اور صرف دعا کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. کمال سے وردی صاحب آتے ہیں صلاۃ السلام. ہاں جی.